السلام علیکم، میں رانا زاہد اقبال ایس اسلامیات۔ آج ہم عقیدہ آخرت کا چیپٹر پڑھیں گے۔ عقیدہ آخرت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ عقیدہ آخرت یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اور تمام مخلوقات کو ایک دن مٹا دے گا، پھر سب لوگ اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے اور اس کے سامنے جواب دہ ہوں گے، جس کو حشر کہتے ہیں۔ حشر کے معنی ہوتے ہیں ایسا دن جب سب کو اکٹھا کیا جائے۔ اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ جس شخص کے اعمال اچھے ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اور برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ عقیدہ آخرت کی اگر ہم تعریف کریں تو عقیدہ آخرت اس عقیدے کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہوگی جو ابدی زندگی ہوگی، اور ہر شخص کو اس دنیا میں اس کے کیے ہوئے عمل کا جزا اور سزا ملے گی۔ عقیدہ آخرت کو اگر ہم کھول کر بیان کریں تو عقیدہ آخرت کو ہم 5 اجزاء میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عارضی زندگی۔ بک کے مطابق یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی شخص جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی اس کے پاس سہولیات ہوں، ایک دن اس نے مر جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کو یہاں پر ابدی حیات میسر نہیں، چاہے انبیاء ہو، اولیاء اللہ ہو، سائنسدان ہو یا کوئی بھی ہو، اس نے ایک دن آخر ختم ہو جانا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ ان سب کو زندگی بھی اللہ نے بخشی ہے، اور ان سب کو ختم بھی اللہ رب العزت اپنی ذات اقدس اور اپنے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا دوسرا جز جو سا ہے وہ ہے حشر، یعنی کہ حاضری کا دن۔ جب اللہ تعالیٰ اس تمام دنیا کو اور لوگوں کی زندگیوں کو ختم کر دیں گے تو سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور اس دن حشر کے دن کہتے ہیں یا اسے روز محشر کہتے ہیں۔ روز محشر یعنی کہ اکٹھا ہونے کا دن۔ اللہ رب العزت سب انسانوں کو، سب مخلوقات کو اپنے سامنے حاضر کر لیں گے، اور حاضر کرنے کے بعد ان سب کو حساب کتاب کے لیے یہ دیکھا جائے گا کس کے اعمال کیسے ہیں، کس کو کیا ہے، لیکن سب کو سب سے پہلے ایک ہی جگہ پر حاضر کیا جائے گا۔ عقیدہ آخرت کا تیسرا جز ہے نامہ اعمال۔ نامہ اعمال یعنی کہ کس شخص نے کیا کام کیا ہے، کس شخص نے کیسا کام کیا ہے۔ نامہ اعمال دراصل وہ رزلٹ کارڈ ہے جو ایک انسان اپنی پوری زندگی میں جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، چاہے وہ ایک نیکی ہو، چاہے ایک برائی ہو، اللہ رب العزت اسے اس کے نامہ اعمال میں درج کر لیتا ہے۔ ہمارے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے کرامن کاتبین ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ دائیں کندھے والا فرشتہ ہر وقت نیکی لکھنے کے در پہ ہوتا ہے، اور بائیں لکھنے والا جب تک آپ برائی کر نہیں لیتے برائی لکھتا ہے، اور یہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے مقرر کر دیا ہے ان کو ہم پر کہ یہ تھکتے نہیں ہیں، اور ہر وقت یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے کام کو انتہائی تندہی اور بہترین اور احسن طریقے سے اس طرح انجام دے رہے ہیں۔ انسان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان یہ کہے گا اے رب العزت
یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا ہے رزلٹ کارڈ ہے، اس نے تو میری کوئی چیز کو بھی چھپایا نہیں اور ایک ایک چیز کو میرے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ انسان پریشان ہو جائے گا کہ وہ غلطیاں، وہ گناہ جو میں نے علیحدگی میں کیے تھے، تنہائی میں کیے تھے، اللہ رب العزت نے تو انہیں بھی میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ عقیدہ آخرت کا چوتھا جز ہے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ یہ بات بہت ہی اہم اور غور طلب ہے کہ اعمال کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ان کا وزن ہوگا۔ چھوٹی سی نیکی جس کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن نیت آپ کی بہت اچھی ہے، تو اللہ رب العزت اسے بہت زیادہ وزن کے ساتھ انعام فرمائیں گے۔ اور ایک چھوٹا سا گناہ جس کو آپ اپنی نظروں میں انتہائی معمولی تصور کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اسے بہت بڑا تصور کیا جائے۔ تو پھر اعمال کا وزن ہوگا۔ جس شخص کی نیکیاں اللہ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ ہوں گی، اللہ اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا، اللہ اسے سزا دے گا۔ یعنی کہ یہ وہ دن ہوگا، عقیدہ آخرت وہ دن ہے جو جزا اور سزا کا دن ہے، جہاں پر ہر شخص کو اس کے اعمال کا اچھا یا برا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں قرآن مجید کے مطابق دیا جائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں ایک جنتی شخص ہوں، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں ایک جہنمی شخص ہوں۔ یعنی کہ نامہ اعمال کا پکڑانا ہی یہ بات کلیئر کر دے گا کہ آپ جنتی ہو یا دوزخی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے اور دوزخ سے بچائے۔ جنت ایک شاد و فرحاں اور پرمسرت رہنے والی جگہ ہے، اور جہنم ایک المناک، دردناک اور عذاب والی جگہ ہے۔ اس لیے اس زندگی میں ہر وقت اس بات میں لگے رہنا چاہیے قرآن مجید کے مطابق کہ کون ہے وہ شخص جو نیکیوں میں سبقت اختیار کر لیتا ہے، اور کون ہے وہ شخص جس کا برائیوں کا پلہ بھاری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کروڑہ رحمت اور برکتیں نازل فرمائی کہ وہ ہمیں جو زندگی جس کا حساب لینا ہے اس نے وہ پرچہ پہلے ہی باہر رکھ دیا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ تم یہ کر لو، اس سے بچ جاؤ، یہ کام مجھے پسند ہے، یہ کام مجھے پسند نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت کا پانچواں اور آخری جز، بخشش، جزا اور سزا۔ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ہم خالدون فیہم، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی عطا ہوگی۔ جہنمیوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا، اور جنتیوں کو ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا، مع سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو مسلمانوں کو ایک خاص سزا کے بعد اللہ رب العزت جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیں گے۔ عقیدہ آخرت مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے جس کا تمام اسلام کی بنیاد عقیدہ آخرت ہے۔ اگر عقیدہ آخرت کو اپنی زندگی سے ختم کر دیا جائے تو تمام عقائد بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انسان کسی معاملے میں جب وہ جواب دہ ہی نہیں، کسی کو بتانے والا ہی نہیں، اس کی پوچھ گچھ ہی نہیں، تو جیسے چاہے وہ اعمال کرتا رہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے عقیدہ آخرت ہمیں عطا کر کے ہمیں جواب دہی کا احساس دلا دیا ہے کہ ایک دن تم یوں ہی پیدا نہیں کیے گئے، تمہارے سے پوچھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ جواب دہی کا انسان کو نیکی پر مجبور کرتا ہے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اعادہ، یعنی کہ اگر میں اس تمام عقیدے کا خلاصہ کروں تو میں ان کو چند باتوں میں یہ بیان کر سکتا ہوں کہ عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے جس میں مسلمان کو
یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ختم کر دے گا، ایک دوسری زندگی بخشے گا، سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جس کو ہم حشر کہتے ہیں۔ اس دن ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال تھما دیا جائے گا، اور نامہ اعمال کی بیس پر ہر شخص کی نیکیاں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت الفردوس میں ہوگا، جنت النعیم میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا، اور جس کے اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور جن لوگوں کی اللہ بخشش کر دے گا وہ ایک ایسی ابدی زندگی میں ہوں گے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں اپنی گفتگو کے اینڈ پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کامیاب شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم تو اسے کامیاب شخص سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو، بیٹے ہوں، طاقتور ہو، لوگوں کو لڑائی میں پچھاڑ دے، جس کے پاس خوبصورت عورتیں ہوں، باغات ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جس کو اللہ جہنم سے رہائی دے دے اور جنت عطا کر دے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ٹاپک کو اچھی طرح سنیں گے اور سمجھیں گے۔ خدا حافظ، تمک بالخیر۔